ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک کافروں کو اے نبی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بد نصیب لوگوں کا تذکرہ، یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے یا چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے، نہ تو انہیں آپ کا ڈرانا سود مند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہ کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی، جیسے اور جگہ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یعنی اے نبی جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ تمام آیات دیکھ لیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یعنی اے نبی اہل کتاب کے پاس گرچہ آپ تمام دلائل لے آئیں تاہم وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہونے کی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں۔ تو اے نبی ان پر افسوس نہ کیجیے، آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے۔ ماننے والے نصیب دار ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ صحیح، آپ کا فرض ادا ہو گیا، ہم خود ان سے حساب لے لیں گے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص یعنی شدید لالچ تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرما دیا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے کی نہیں، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا، اور جو بدقسمت ہیں وہ ہرگز آپ کی اطاعت کی طرف نہ جھکیں گے۔ پس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، انہیں ڈراوے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتاً نہیں مانتے، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں جس کو اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ماننے کا عہد موجود ہے، تو جب وہ اس کتاب کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے ماننے کے اقراری ہیں، تو بھلا وہ اے نبی آپ کی باتوں کو کیا مانیں گے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری ہے جن کی نسبت فرمان باری تعالی ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ الی آخر الآیہ، لیکن جو معنی ہم نے پہلے بیان کیے ہیں وہ زیادہ ظاہر ہیں اور دوسری آیات کے مطابق ہیں، واللہ اعلم۔ اس حدیث پر جو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے، دوبارہ نظر ڈالیے۔ لا یؤمنون پہلے جملے کی تاکید ہے، ان کا کفر نہ ٹوٹے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لا یؤمنون خبر ہو، اس لیے کہ تقدیر کلام ان الذین کفروا لا یؤمنون ہے، اور سواء علیہم جملہ معترضہ ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب، سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم سے مراد طبع ہے، یعنی مہر لگا دینا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے، یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھتے جاتے اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی طبع اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لیے محاورے میں مہر آتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں ران کا لفظ آیا ہے، طبع کا لفظ ہے اور اقفال کا لفظ ہے۔ ران طبع سے کم ہے اور طبع اقفال سے کم ہے، اقفال سب سے زیادہ ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتیلی کی طرح ہے،
اور بندے کے گناہوں کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھنگلیاں بند ہو گئی، پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئیں اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس پر حق اثر نہیں کرتا۔ اسے زین بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کا تکبر، ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف کان نہ لگایا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ زمخشری نے اس کی تردید کی ہے اور 5 تعویلیں کی ہیں، لیکن سب کی سب بالکل بودی اور واہیہ ہیں، اور صرف اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دے۔ لیکن افسوس اس نے دوسری صاف اور صریح آیات پر غور نہیں کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، یعنی ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، گویا وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا ہے، ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے، اور یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زمخشری بھی بغور ان آیات پر نظر ڈالتا ہوتا تو تعویل نہ کرتا، واللہ اعلم۔ قرطبی فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر کرنا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کا بدلہ ہے۔ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ نبی کی دعا میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جسے امام مسلم اور ترمذی نے نکالا ہے، کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کا ایک ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس دوسرے دل کی سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے، اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مؤمن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا، توبہ کر لی، رک گیا تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے یعنی زنگ جس کا ذکر اس آیت میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے یعنی زنگ ہے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر الہی ہو جاتی ہے جسے ختم اور طبع کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اس مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہ میں ہے، یہ نظیر ہے ہماری آنکھوں دیکھی چیزوں کی کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دیں تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے گی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر الہی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے ہٹنے یا ٹوٹنے کے نہ ہدایت جائے نہ کفر آئے۔ سمعہم پر پورا وقف ہے، غشاوہ کا معنی اور اعراب، اور علی ابصارہم غشاوتن الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور طبع دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے، اور غشاوہ یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے۔
جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے، قرآن میں ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، پس اگر اللہ چاہیں تو وہ اے نبی آپ کے دل پر مہر کر دے، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، یعنی ان آیات میں دل اور کان پر ختم مہر کا ذکر ہے اور آنکھ پر پردے کا۔ بعض نے یہاں غشاوتن زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعل جعل مقدر ہو، اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اتباع سے ہو، جیسے وحور عین میں شروع صورت کی 4 آیات میں مؤمنین کے اوصاف بیان ہوئے، پھر ان 2 آیات میں کفار کا حال بیان ہوا۔ اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کفار ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جایا کرتی ہیں، اس لیے ان کا بیان ذرا تفسیر سے ہوا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ براءت یعنی سورہ توبہ اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں